یہ تعویذ میں یہ رہتا، ایسے چیز رہتے، یہی نہیں بہت سارے ایسے چیز رہتے. کیا ہے یہ؟ پنجے تن پاک، بلکہ اس کو پاک، یہ کیا ہے؟ اللہ رحم کرے، بس اللہ ہدایت دے، کوئی چیز پاک نہیں ہے. سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے. یہ ہے تعویذ مبارک دعائے گنج العرش. نامج کرپٹڈ ہے، نامج کرپشن ہے. عربی میں گاف حرف نہیں ہے، دعائے گنج العرش یہ ڈال دیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سب سے طاقتور آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ سب سے بہترین آیت آیت الکرسی. آیت الکرسی. ٹھیک ہے. اس طریقے سے لپٹ دیے ہیں. اور اس کو، اور سورہ یاسین شریف کا بھی تعویذ ہے، اور بہت سارے رہتے. خیر، پھر ادھر ہی چاہتا ہوں، میرا طریقہ ہے پیشنٹ کا تعویذ اتارنے کا، وہ خود اتار کے دیتا ہے انشاءاللہ. آپ بھی کریے انشاءاللہ. قرآن ہاتھ میں دیجئے، بند کریے فون، قرآن ہاتھ میں دیجئے، بیت الخلاء میں جائیے. بولیے جاتے کیوں؟ اللہ اکبر. مولانا صاحب آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ بے ادبی ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہے، نہیں لے جاتے بیت الخلاء میں. بڑے جذبے میں بولیں گے. ٹھیک ہے، کام کرو، پیپر کو ایک بیچ میں سے پھاڑ لیجئے، ہاتھ میں پکڑ کے بیت الخلاء میں جائیے. جاتے نہیں؟ ارے مولانا صاحب ایک آیت بھی اللہ کی، اللہ کے قرآن کی ہے، بے ادبی ہوتی نہیں لے جاتے. ایک آیت پھاڑ لے کے لے جائیے، ایک آیت پھاڑیے، ہاتھ میں لیجئے یا جیب میں رکھ لے کے لے جائیے. جاتے نہیں؟ جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کا کلام ہے، بے ادبی ہوتی بیت الخلاء میں نہیں لے جاتے. یہ مشرک، یہ کفر کرنے والے، یہ شرک کرنے والے جو تمہاری نظروں میں اولیاء اللہ بنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ یہ لکھ کر دے رہے ہیں، تم اس کو گلے میں ٹانگا کے جا رہے ہو. قرآن کی بے ادبی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ نہیں مولانا صاحب، وہ منہ میں لپٹا ہوا ہے، پنی چڑی ہوئی ہے، کپڑے میں ہے، ڈوری میں ہے، گلے میں ہے، چھپا ہوا ہے. ماچس کے ڈبے کے اتنا قرآن ہے نہیں ہے مارکیٹ میں. ماچس کے میچ باکس اتنا سائز کا قرآن ہے نہیں ہے، اس سے چھوٹی رہتی نا میچ باکس، یہ سائز کا قرآن بھی ملتا. پورا قرآن ہی سے رکھ لینا بھائی، تو کپڑے میں ہے، اور پھر جا انشاءاللہ. حفاظت، بڑی حفاظت، پورا قرآن ہی ہے سینے میں. اب حفاظت ہوتی، سینے پہ ٹنگا ہوا ہے، یہ حفاظت ہے. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیث نہیں سنایا میں ابھی، تو یہ لاجیکل آنسر ہے. نبی نے کیا کہا؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تعویذ گنڈا پلیتا لٹکایا اس نے یقینی شرک کیا ہے. کیوں؟ پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ تعویذ پر بھی اس کا عقیدہ ہے اور شرک کر رہا ہے. وہ اللہ جو تمہاری ماؤں کے بطن میں تمہاری حفاظت کرا، ہم سب کی ماؤں کے بطن میں اللہ ہماری حفاظت کی ہے نہیں کی ہے، اور زمین پر تعویذ حفاظت کرے گا؟ اللہ کی قسم ہے تعویذ حفاظت نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے مسنون دعائیں سکھائے ہیں، وہ چاہیے ہمیں پڑھیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں آپ کے تمام کلمات کے پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے. اللہ کے نبی نے سکھایا 3 بار دعائیں صبح پڑھ لو، شام تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے. شام میں 3 بار دعا کو پڑھ لو، آنے والی صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو قریب کر کے ان پر کیا پڑھتے تھے؟ اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہم ومن کل عین لامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میں آپ کے تمام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. من کل شیطان وہامہ، تمام شیطانوں سے، تمام زہریلے جانوروں سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر اس نظر سے جو بری نظر ہے لگانے والی، نظر بد ہے. العین حق، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایمان رکھنا ہے. تو اللہ کے نبی یہ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا، اپنے نواسوں کے گلے میں آیت الکرسی لکھ کے سورہ یاسین شریف کا تعویذ لپٹ کے ڈال دوں. میرے نبی کو نہیں سمجھا یہ چیز، آپ کو سمجھ رہا ہے. میرے نبی نے تو دعا پڑھے ہیں اور کہے اللہ میں آپ کے کلمات کی پناہ میں ان کو دیتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مفتی بھی بول رہے ہیں، اپنے آپ کو عالم بھی بول رہے ہیں، اور یہ کام کر رہے ہیں. بہت بڑے بزرگ کر رہے شرک. چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج، انشاءاللہ میری موت تک لا کے دیجئے ایک حدیث جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ پہنائے کسی کو بنا کے، یا صحابہ میں سے. نہیں، ہرگز نہیں، نہیں ہے.
دعائیں پڑھو بولے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین پر خود دعا پڑھی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے رضی اللہ عنہم؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جو پڑھنا نہیں جانتی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہر روز صبح اٹھیں، اپنے بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھے اور انشاءاللہ پڑھ دیں، اللہ رب العالمین کی پناہ میں اپنی اولاد کو دے دیں. پھر اللہ کی پناہ سے بڑھ کے کوئی پناہ ہے؟ واللہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. یہ لوگ کا علاج کا طریقہ اور ہے. جن نکالتے ہیں، جن ہے بچی کے جسم میں، بہت خطرناک جن ہے، تھوڑا ٹائم لگتا اور اتنا خرچہ آتا. اچھا اتنا خرچہ آتا مولانا صاحب، ہم لوگ غریب ہیں. وہ کیا ہے دیکھو، یہ سب لانا پڑتا. اب اس کے لیے بہت سارے سودے بتاتے. اب وہ نہیں ہوتا، یہ وہ لانے ہم سے کہاں سے ہوتا، آپ ہی لے لیجئے، پیسے دیتے لا لیتے. کیا کرتے؟ اب وہ نیمبو لیتے، تماشا ایک نیمبو لے کے موم بتی جلاتے، کینڈل، اور اس کے بعد آجا بولانا، آجا چل آجا اس کے اندر آجا، نیمبو کے اندر لے رہے ہیں جن کو، اور اس کے بعد نیمبو کے اندر لے رہے ہیں جن کو، جن آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے کینڈل لے کے جو ہے جلا رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں کہ جو ہے جل جا جل جا جل جا. کیا بکرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العالمین ہی کو معلوم، اور وہ کفر کرنے، شرک کرنے والا. یہ کفر ہے. یہ جن کو انسان دیکھ سکتا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 27 پہلے پڑھ کے سنایا. جنات کو انسان ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ بول رہے ہیں سبحان اللہ ان کے اندر 2 جن ہیں، معالجین کر رہے ہیں. میں آتا ہوں، ہمارے بھائیوں کی طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ، کر رہے ہیں. پہلے ان کا کہہ دیتا ہوں. تو اس طریقے سے شیشے میں اتارتے کہتے جن کو. تم نہیں، تمہارے ابا نہیں دیکھ سکتے جن کو. انسان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جن کو. اللہ سچے ہیں، تم جھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا من حیث لا ترونہم، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا کلام ہے. اب تم بول رہے ہیں ہم شیشے میں اتارتے. گمراہ کر رہے ہیں، نوٹ کما رہے ہیں بس. سب سے بہترین آپ کو معلوم، اگر اس زمانے میں آپ کو بزنس کرنا ہے تو یہ، لیکن جہنم میں جانا پڑے گا. یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے. 99.99% کمرشل فیلڈ ہے. اللہ ماشاء اللہ کون نہیں لیتا ہوں گا سبحان اللہ. 99.99% کمرشل فیلڈ ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کا کام ہے، اور کچھ بھی نہیں. عوام تو سب سے پہلے ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے. ڈر رہے شیطان سے. شیطان غلبہ پا رہا ہے. یہ انسانوں میں سے شیطان بھی غالب ہو رہا. ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا. پہلے ڈرا دو، کسٹمر بن گیا پکا. اب اس کے بعد جو ہے بھی اگر جن جسم کے اندر، تو کیا کرتے بابا جی؟ ان کے پاس کے جن سے وہ جن جو داخل ہوا ہے اس سے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے ان کے درمیان میں. اب وہ جن 1-2.5 مہینے 3 مہینے تک اپنا شر کرنا خاموش رہ جاتے. انہوں شر نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، دب جاتے. پیشنٹ ٹھیک ہو گیا، بابا جی کا نام ہو گیا. اب 3 مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ تکلیف آتی. پھر بابا جی کے پاس آتے، مولانا صاحب ایسا ہو گیا، مولانا صاحب ویسا ہو گیا، حافظ جی ایسا ہو گیا، مفتی صاحب ایسا ہو گیا. ارے تم اب بولا نا نماز نہیں پڑھے ہوں گے اور یہ نہیں کرے ہوں گے وہ وہی سے رہتا. سبحان اللہ. میں بولا تھا. اب پھر آ گیا، پھر فیس. مطلب یہ کسٹمر بنا لیتے وہ لوگ، اور یہی کام ہے. سن رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہدایت دے. آمین. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اسے ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت تو اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. خیر، تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو شرک اور کفر تک پہنچ رہے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جا کر آپ اگر ان کی بات مان رہے ہیں، پہلے میں بولا تھا، آگے آ کر بولوں گا، سوال کر رہے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2230، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوم. جو کوئی بھی آیا یا گیا کاہن کے پاس، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس، عراف عامل بابا کے پاس، فسألہ عن شیء، کسی چیز کے مطابق اس سے سوال کیا. معلوم ہے کہ یہ کیا غیب کی بات بتائیں گے، لیکن صرف سوال کیا، مزاحیہ طور پر یا پھر جاننا ہی تھا سچ میں، سوال کیا. لم تقبل له صلاة 40 یوم، ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز تو اس کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ نماز اس پر معاف نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا. جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑا اس نے کھلا ہوا کفر کیا. اہل حدیثوں، اس حدیث پر عمل کرو، اس کے بعد اپنے آپ کو اہل حدیث بولیں انشاءاللہ. ہماری مساجد تو بھری ہوئی رہنا، ہماری مساجد بھری ہوئی رہنا 5 نماز میں، تب انشاءاللہ میں اہل حدیث ہے. کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے،
من ترک الصلاۃ، جس کسی نے ترک کیا نماز متعمدا جان بوجھ کر، فقد کفر جہارا، یقینی طور پر اس نے کھلا ہوا کفر کیا۔ کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ جس کی شادی ہو گئی، جو نوجوان ہے، ان سے کہتا ہوں نہانے کی حاجت ہے، فجر میں نہا لیجئے، لیکن انشاءاللہ نماز کو آئیے، کیونکہ سورہ مریم میں اللہ نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ غیا نام کی جہنم کے ایک وادی ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو نماز کو پڑھے گا لیکن ہٹا کر، اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھے گا، شہوت کی وجہ سے ہٹا دے گا، اور بہت سارے وجہ سے نماز کے وقت کو ہٹا کر نماز کے وقت میں نہیں پڑھے گا، اس کے علاوہ پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے مخاطب ہو کے کہا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں۔ نماز کی پابندی وقت میں کریے، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریے، اس کے بعد اپنے آپ کو انشاءاللہ مکمل اہل حدیث بولیے۔ نہیں تو یہ بولیے انشاءاللہ، اگر آپ شرک اور کفر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بولیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو منہج ہے اہل حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے اہل حدیث، اس منہج پر چل رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں مکمل اہل حدیث بننے کی، یہ کہیے انشاءاللہ اپنے آپ۔ میں تو یہی کہتا ہوں، معافی چاہ رہا ہوں کسی کو تکلیف ہو رہی میرے الفاظ سے، لیکن قل الحق وان کان مرا، میرے نبی نے کہا کہہ دو حق اگرچہ کڑوی گزرے، مجھے مسئلہ نہیں اس کا۔ خیر، تو یہ سب کفریہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی جو جا کر صرف سوال کرے گا ایسے بندے کے پاس۔ پڑھنا تو ہے نماز معاف نہیں ہے، کیونکہ اتنی میں وعیدیں ابھی آپ کے سامنے رکھا ہوں، نماز تو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے، نماز پڑھیں گے لیکن قبول نہیں ہوگی 40 دن کی۔ ابو داؤد صحیح حدیث 3904 حدیث نمبر، من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی بھی آیا یا گیا کاہن یا عامل کے پاس، عراف کے پاس، نجومی کے پاس، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس، ایسے عامل باباؤں کے پاس جو روحانی علاج کی دکانداری کھولے بیٹھے ہیں، لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی عزت بھی لوٹ رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جان رہا ہوں یہ بات کو، میں جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ممبر پہ کھڑ کے مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ رب العالمین نے مجھے جھوٹ سے بچایا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جھوٹ بولا ہوں مولا، لیکن جب سے قرآن حدیث کی جب یہ گہری باتوں کو جانا ہوں کہ جہنم اتنی ہولناک ہے، تب سے جھوٹ بولنا چھوڑا ہوں۔ الحمدللہ میں کہتا ہوں میں کبھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ میری حفاظت کرے، آمین، اللہ ریاکاری سے بچائے، کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عزت بھی لوٹتے، پہلے نمبر پہ پیسہ لوٹ رہے، دوسرے نمبر پہ عزت لوٹ رہے، تیسرے نمبر پہ وقت بھی لوٹ رہے، ان کا وقت برباد ہو رہا، چوتھے نمبر پہ سب سے بڑی دولت ایمان برباد کر کے چھوڑ رہے، ایمان لوٹ رہے ہیں۔ شرک بانٹ نہیں رہے ہیں، شرک بانٹ نہیں رہے ہیں، شرک بیچ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ دکانداری چلانے والے اور بنے بیٹھے ہیں بڑے بڑے بزرگ اولیاء، یہ ان سے صبح شام جو ہے فرشتے مصافحہ کرتے ایسے دکھ رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے ایسے کی۔ میرے نبی نے کہا ایسوں کے پاس جائیں گے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو اور یہ سب عراف والے کام کرنے والا ہو۔ من اتا کاہنا او عرافا، جو کوئی بھی آیا غیب کی خبریں بتانے والے کاہن کے پاس، عامل عراف کے پاس، فصدقه بما يقول، اس کی بات کی تصدیق کیا، اس نے جو کہا سچ مان لیا، اس نے کہا ہنڈی لاؤ، اس میں دال ڈالو 17 قسم کی، اس کو چولہے پر رکھ کے پکاؤ، لے جا کے قبرستان میں دفناؤ، یہ گوشت لاؤ اور ایسا دفنانا پڑے گا اس کو، جو کچھ کیا جا رہا ہے کرایا جا رہا ہے اس کی مان لے گا وہ۔ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی طور پر اس نے کفر کیا ہے اس چیز سے جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث۔ اس سے کفر کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ایسے پیشنٹس جب میرے پاس آتے ہیں تو میں پہلے ان سے تفصیلی گفتگو یہ کرتا ہوں کہ کہاں پر گئے، کیا کیا علاج کرائے، اس کے بعد انہوں نے جو کچھ بھی علاج کروا چکے ہیں وہ علاج میں مجھے وہ باتوں کو قرآن حدیث پر پیش کرنا ہوتا ہے، پھر اپنے تجربے پر، ہمارے سلف کے تجربے پر سمجھنا ہے کہ بندہ کفر کی حالت میں ہے یا پھر ایمان کی حالت میں ہے۔ اگر وہ بندہ سچ میں اس پر اعتقاد رکھا ہے اور گیا کروا لیا، جو کچھ کیا اس نے کفر کیا ہے، اب اس پر مجھے اس کو کلمہ پڑھانا ہے اور میں پڑھاتا ہوں۔ پہلے بتا دیتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ میں حج کیا ہوں مولانا صاحب، وہ 10 سال پہلے کیے تھے، میں حج کیا ہوں، پھر یہ تکلیف آ گئی ہے، جو کچھ بھی آئی ہے تکلیف مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن وہ کفر ہے، آپ نے کفر کیے ہیں،
सच्ची पक्की तौबा नहीं हुई, आप सच्ची पक्की तौबा आज कर लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूह, ये कर लीजिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर फिर से ईमान लाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर से ईमान लाइए जैसे लाने का हक है। इंशाअल्लाह फिर आप वापस दारे ईमान में, दारे इस्लाम में दाखिल हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर हम इलाज अपना बताते हैं। अब जब हमारे इलाज का मसला है तो इंशाअल्लाह हम दलीलों को इंशाअल्लाह एग्जैक्ट बोलेंगे। नंबर नोट जिसको करना है करिए, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे इलाज में हम पहले पेशेंट का नाम भी कभी पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं, क्योंकि आजकल भी अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल ऐसे नाम रखते हैं, इसलिए नाम तब्दील कर देने उस वजह से पूछते हैं, तो नहीं पूछते। ठीक है, क्या कैफियत है आपकी, आपको बयान पूरा करना होता है। उसके बाद सुभान अल्लाह कहां कहां पर जाकर इलाज करवाए हैं, कब से बीमारी है, ख्वाब क्या देखते हैं, क्योंकि ख्वाब तीन तरह के हैं, एक अल्लाह की जानिब से जो सच्चा ख्वाब, एक शैतान की जानिब से, तीसरा हदीसुन नफ्स यानी जो नफ्स में सोच के सो जाते हैं वो चीज रात में ख्वाब की शक्ल अख्तियार कर जाती है। नबी ने कहा 3 किस्म के ख्वाब। हम ख्वाब उनसे पूछते हैं, उनकी कैफियत पूरी। उससे पहले मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही फजल करम है। व अन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अमल रिया। मैं रिपोर्ट्स भी देख लेता हूँ। अगर सच में मसला कुछ है मेडिकल का, तो फिर उसका वक्त यहाँ पर स्पिरिचुअल मामला नहीं है, आप मेडिकल इलाज करवाइए। और अगर स्पिरिचुअल मामला है तो फिर मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं, उस वक्त हम उनका इलाज कुरान से करते हैं और अहादीस में जो सुनन दुआएं हैं उससे करते हैं। तीन चीज को नहीं, इसके अलावा बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी हदीसें जिसमें रब ने शिफा कहा। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68-69, वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून थुम्मा कुली मिन कुल्लि थमराति फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानु फीही शिफाउन लिन्नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा। शहद के बारे में 2 आयतें हैं, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68-69, इंसानियत के लिए शिफा है। और सही बुखारी हदीस नंबर 5680 में शहद पीने के लिए अल्लाह के नबी ने कहा। लिहाजा हम शहद मंगाते हैं, उस पर कुरान दम करके दे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत कर रही, हमारी हम ईमान वालों की माँ। कलौंजी हर बीमारी की दवा है सिवाय मौत के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिवाय मौत के हर बीमारी की दवा कलौंजी में। हदीस नंबर 5687। हम कलौंजी के बीज मंगाते हैं, आपकी इस्तिताअत जितना है उतना लाइए, इंशाअल्लाह पहले से उसमें शिफा है, कुरान दम करके भी दे देंगे। शिर्क है ये, बिदअत है ये, कुफ्र है ये, क्या है आप अपनी ज़हनियत से मत समझिए, सलफ के फहम से समझिए और हमें समझा दीजिए अगर हम गलत कर रहे हैं। सलफ के फहम के खिलाफ जा रहे तो आप हमारी इस्लाह करिए इंशाअल्लाह। आप आकर इस्लाह करिए, आप बदपीछे बोले जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये सही ईमान वाले का शेवा है। उसके बाद देखिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम अगर अब किसी को ज़मज़म नहीं मिलता है तो फिर हम पानी मंगाते हैं। पहले नंबर पे कलौंजी के बीज, शहद, जैतून का तेल और पानी, ये माँ अगर दम करके दे रहे। सही बुखारी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हम ईमान वालों की माँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फलक और नास पढ़े, उस पानी पर दम करे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हाथों को उस पानी में डुबाकर आपके जिस्म से फेरे, क्योंकि आपके बाबरकत हाथ से और ज्यादा जल्दी असर हो। सही बुखारी में है, किताब तिब में। आप कहाँ जा रहे हैं? कुरान कुछ कह रहा, हदीस कुछ कह रही है और सलफ और सालेहीन का फहम जो कह रहा है उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये दुरुस्त नहीं है। आ जाइए कुरान हदीस की तरफ, फहमे सलफ की तरफ, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। उसके बाद हम ये कहेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। ये दुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं, अबू दाऊद हदीस नंबर 3890। लिहाजा हमें चाहिए कि दुआएं पढ़ें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। ये दुआ अल्लाह के नबी सिखाए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। हमें ये दुआएं पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कसरत से करें, नमाज की पाबंदी करें और फिर कुरान को ज्यादा से ज्यादा सुने। सुनने की दलील कहां से लाए? सीडी दे रहे, सुनने की दलील कहां से लाए? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 204, अल्लाह ने कहा, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ऐ लोगों, जब कभी कुरान की क़िराअत की जा रही हो, चुप रहो और गौर से सुनो ताकि हमारी रहमत हो तुम पर। कुरान चुप रहकर गौर से सुनेंगे तो अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी, जिन जादू कट के खत्म होगा इंशाअल्लाह।
شفا ملے گی انشاءاللہ. تعویذ گنڈے پلیتے یہ جلاؤ وہ لاؤ یہ لاؤ یہ گھول کے پیو اس سے شفا ملے گی نہیں ملے گی. جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھے ہیں وہ چیزوں سے شفا ملے گی, اس سے علاج کرو اپنا. اس لیے ہم نے اپنے عنوان کو جو رکھے ہیں آج, بہت ساری باتیں پچھلے ایسے ٹاپک کے بیانات میں نہیں کیے جو آج کیے ہیں ہم. جن جادو کی بیماریوں کا علاج, لیکن کیسے, تو کرنے والے ایسا ایسا کر رہے ہیں, ہمیں کرنا ہے ایسے. جو طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن چیزوں میں شفا اللہ نے رکھا ہے وہ چیز کو استعمال کریے اور قرآن کو سنیے, قرآن کو پڑھیے, ایمان میں اضافہ ہوگا, شیاطین بھاگیں گے, جنات بھاگیں گے, جادو کٹے گا, سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جن الگ شیاطین الگ نہیں, شیاطین جنات بھاگیں گے انشاءاللہ. اللہ حفاظت کرے ہم سب کی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ, آپ سے بس مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے, کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. آپ سے یہ مانگتا ہوں میرے اللہ کہ ہم سب کو, جو موجودہ یہاں پر بیٹھے تمام کو, اور جو کوئی میری بات سن رہے, جہاں تک میری بات جا رہی ہے, قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر ہمیں گامزن کر دیجیے ہماری موت تک. آمین. ہمیں تقوی کا لباس پہنائیے میرے اللہ. ہمیں قرآن حدیث, اللہ کے نبی, صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق سمجھنے والا, عمل کرنے والا بنا دے میرے اللہ. آمین.